وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 1 سے 5، حصہ پنجم، 27-48 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم منافقین کی ٹولی میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور انہوں نے جھٹلایا حق کو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں بڑی عبرت اور سرزنش ہے، دھمکی ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. یہ قرآن کامل دانائی اور حکمت ہے، کیا پھر بھی وما تغنی النذر، پس کوئی فائدہ نہ ہوا ڈراوے کا. فتول عنہم، تو ان سے منہ موڑ لیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک ناپسند چیز کے لیے پکارے گا. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ قمر کے مضامین کو. نہایت اہم مضامین ہیں اور ہمارے لیے ہیں.
اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو جب تک ہم اپنے لیے نصیحت اس میں نہیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں نصیحت نہیں ملے گی. اور ایک سچی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان تو نصیحت کا طالب ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا دل دادا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. تو قرآن ہماری سمجھ سے باہر ہے، خاص اور عام. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن جو کچھ جاہل ہیں، نرے جاہل ہیں، کوئی پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ دونوں جو ہے بہرحال. اچھا، اب دیکھیں یہ جو ہدایت ہے، ہدایت کیا ہے؟ یہ ایک بات اس میں آج کہنا چاہتا ہوں. ہدایت ہے کیا؟ ہدایت اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مشرکین مکہ نے کس سے انکار کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت سے انکار نہیں کیا تھا. ابو جہل کا مشہور مقولہ ہے، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ. اے محمد، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. تو یہ تعلیم کیا ہے؟ ایک معبود، ایک الہ، ایک محبوب، ایک مطلوب. یہ تو آج بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دیکھیں محبوب، آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اس کے کتنے محبوب ہیں، کتنے مطلوب ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کیا غم ہے. تو ایک بات تو بالکل واضح ہے، جواب دہی کا احساس یا جواب دہی کا یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. یعنی ہم جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جواب دہی کا پہلو ہمارے پیش نظر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ناراض نہ ہو، گھر میں دو جو لوگ رہتے ہیں، میاں ہے بیوی ہے، جو بھی رویہ آپس میں یہ رکھتے ہیں میاں یا بیوی، تو جواب دہی کے حساب سے یہ رویہ نہیں اپناتے، لیکن یہ تو چلے گھر کی بات ہے، اس کو تو آپ گھر تک محدود رکھیں. ہماری تمام زندگی ظاہری یعنی ذاتی خواہشات پہ مشتمل ہے، اور جواب دہی کا کہیں بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ 3 باتیں مسلمان کو منافق بنا دیتی ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت ہو اس کے پاس تو خیانت کرے. اور میں اکثر آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں، کوئی اگر نئے سننے والے ہیں میرے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ صرف دنیا تک محدود نہ کریں. یہ جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا، اصل میں تو آپ سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ جھٹلانے والے ہیں. جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو امانت ہے آپ کے پاس اس میں آپ خیانت کے مرتکب ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں. اور یہ میں بڑے دیکھیں، میرا ایک طریقہ کار ہے، یہ جو بات غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، میں اسے کہنے سے باز نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، نہیں کرنی چاہیے. مبالغہ مطلب ایک بات نہ ہو اس سے آپ حد سے بڑھا دیں. اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو میں آپ کو ویسے ہی دیکھیں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں اپنے متعلق، میں نے بات کر دی تاکہ آپ غور سے سنیں کہ اس میں میری کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے. اس تشریح میں، اس حدیث کی اس تشریح میں کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، ہم سب مسلمان کہتے ہیں، دراصل ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا یہی کلمہ جو ہے یہ ایک وعدہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ دراصل ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف تیرا حکم مانوں گا، تیری مرضی سے زندگی گزاروں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی قابل اتباع ہستی ہے نہیں ماں سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں تو رسول کی پیروی تو فرض ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، دونوں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ بطور امانت ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ امانت ہے۔ میری آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے کان نظر آ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، زبان ہے، اور میرے پاس چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اور ہاتھ میرے کام کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ بطور جس پر میرے اختیار ہے۔ میرے بدن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر میرے اختیار نہیں ہے، نوالا چبانے کا اختیار تو ہے لیکن غذا میں خود ہضم نہیں کر سکتا، وہ ہوتی ہے۔ جو میرے پاس حواس ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا اختیار ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بھی حواس خمسہ ہیں، اور یہ امانات ہیں۔ سچی بات یہ ہے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اپنے بارے میں کسی بھی چیز کا کہ یہ چیز میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ بچے میرے ہیں، یہ بیگم میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ ہم اصل میں اس دھوکے میں تو مبتلا ہیں اور ملکیت کا دعویٰ ہم نے کیا ہے، یعنی خیانت اور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں مزید تشریح کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم میری ملاقات کی تیاری کرو، اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم امانت میں خیانت مت کرو۔ اللہ کی خاص عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ نے یعنی انسان فرش سے عرش تک اس وقت پہنچے گا جب یہ خائن نہ ہو، امانت کو امانت سمجھے اور امانت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرے، اللہ کے حکم سے استعمال کرے۔ ہم سب تو خائن بنے بیٹھے ہیں، آپ سوچیں اس بات پہ۔ میرا بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد، تقریباً سب الا ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، یہ اکاؤنٹس میرے ہیں، یہ بچے میرے ہیں، یہ مکان میرا ہے، یہ حویلی میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ کرسی میری ہے، اس کا بھی ہے نا، یہ عہدہ میرا ہے۔ اسی لیے تو ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ فرعون کیا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور میری مرضی۔ قرآن میں الفاظ ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے مصر میں جو بھی نہریں ہیں اور باغات ہیں، یہ نہریں میرے حکم سے بہہ رہی ہیں، میرا حکم چل رہا ہے۔
اپنی اپنی سوچ ہے. فرعون کیا ہے؟ ملکیت کا دعویٰ اور آمریت، میں ہوں، حکم میرا ہے، میں اپنی مرضی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، انی رسول رب العالمین، اور میرے پاس نشانیاں ہیں. اس نے کہا نشانیاں دکھاؤ، نشانیاں دکھا دی تو انکار کر دیا. میں فرعون کے واقعے تک آپ کو نہیں محدود کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی واقعے میں کھو جائیں. میں آپ کو آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم حاکم بنے بیٹھے ہیں. فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا. پھر فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، یہ تو حد سے بڑھ گیا ہے. تو فرعون حد سے بڑھ گیا تھا، کیا ہم حد کے اندر ہیں؟ نہیں، ہم بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں. حد کیا ہے؟ بندگی. تلک حدود اللہ، احکامات جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی میری حدود ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھنا. اور جو بھی حد سے بڑھا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، فقط ظلم نفسہ. ہم حد سے بڑھ چکے ہیں. آج کا مسلمان دیکھیں، قرآن ٹھیک ہے، سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے، تو مجھ سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ میں قرآن کے مضامین کو بس تھوڑا سا ترجمہ تفسیر کر کے آگے بڑھوں گا. میں بھی جو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، سوچ و بچار ہے. اب سوچیں، دیکھیں، کذبوا واتبعوا اہواءہم، یہ 100% ہمارے لیے. پھر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ ہمارے لیے ہے. جو نشانی دیکھتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ما تغنی النذر، ڈرانے والوں کی تنبیہات کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ہمارے بارے میں. پھر انجام ہے فتول عنہم، ان سے منہ موڑ لو. اور پھر ساری جو ہے ہماری حالت کیا ہوگی. تو اس بات کو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں. دیکھیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا اور آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار اپنے آپ کو نہیں پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ایک روایتی سا درس سن رہے ہیں، روایتی انداز میں. دیکھیں، ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق اس کو اجر یا جو بھی ملتا ہے، یعنی اس کا رد عمل وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں، مدینے میں کچھ لوگ مجبوراً ایمان قبول کر لیا انہوں نے. مدینے میں ان کی خواہش بھی نہیں تھی، تمنا بھی نہیں تھی. ان کا کوئی ایسا اسلام کو وہ نہ سمجھے تھے نہ سمجھنا چاہتے تھے. حالات کا ایک رخ تھا، ایک بہاؤ تھا. جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا، آج کل آپ الیکشن میں دیکھ لیں، جو الیکٹیبل ہیں وہ عوامی ہوا کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر جب دوسرے 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، پھر جیسے حالات ہوتے ہیں اس میں آج آپ کی جو بھی ہیں سیاسی پارٹی، اب ہمارے یعنی میرا سیاست سے میں یہ کہہ دوں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ابھی تک حیات ہیں، 2023 کی بات ہے، پہلے تحریک استقلال میں تھے، پھر نون میں وہ جنیجو لیگ میں شامل ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی وہ بنا لی، پارٹی بنا لی. اکثریت کی یہی حالت ہے.
اور اکثریت تو تین ہر الیکشن میں کوشش کرتے ہیں، ہر پارٹی میں. آج اس وقت 2023 میں جو بھی ممبران اسمبلی ہیں اکثریت ان میں سے اپنی پارٹی بدل لیتی ہے حالات کا رخ دیکھ کے. تو مدینے کی میں بات کر رہا تھا. مدینے میں کچھ لوگ جو تھے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا. اسی طرح فتح مکہ کے وقت کچھ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں، اللہ نے انکار کیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب آتے ہیں، دیہاتی آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ کہیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، قانونی مسلمان بن گئے. ایمان تمہارے دل میں، مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یقین. رک جائیں ذرا، ہمارا یقین کس پہ ہے؟ دنیا پر. ہمارا عقیدہ کس پہ ہے؟ دنیا پر. ہمارا ماننا دنیا ہے، ہم دنیا کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہے ساری بات. آپ دیکھیں، اس بات کو محسوس کریں. یہ بڑا دیکھیں، اگر ہم حقیقت کا ادراک نہیں کرتے تو وہی منافق کے منافق رہیں گے. میں مدینے کی بات کر رہا تھا، میرے خیال سے تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو یعنی میں دراصل یہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے کہ ذہن سے سوچتے ہیں وہی پھر آپ کے اثرات آتے ہیں. اب دین اسلام کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دین اسلام ہے کیا؟ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت کیوں آئی ہے؟ قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرف ہے؟ اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ الہ واحد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی ہم نہیں جانتے. یہ میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی چیز کو ہم نہیں مانتے، نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. بہت بڑا جرم ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے؟ دین اسلام دیکھیں، ہر شخص اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے. نام نہاد اسکالر آئے ہوئے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں. خود نہیں بدلتے، دین کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، اپنے انداز سے سمجھ رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ہماری دیکھیں، یہ آخر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ظاہر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں، یقین ظاہر پر ہے ہمیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، ایک آخرت ہے اور ایک دنیا ہے. اللہ نے یہی الفاظ فرمائے ہیں. میں تو اللہ کی الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں. آپ طالب دنیا نہ بنیں. دنیا رہ جانے والی چیز ہے. کروڑوں ٹن سونا ہو آپ کے پاس، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ایک دھوکہ ہے بس. متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
یہ دنیا کا دھوکہ، جو جملہ ہے وہ یہ ہے جو میں کہنے، یہ دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ دین کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی آپ ضرورت بھی نہیں محسوس کریں گے۔ یہ علامات ہیں۔ پھر اس کی علامت یہ ہوگی کہ آخرت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال، جس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے۔ سورج ہو اور اس کی روشنی نہ ہو، دنیا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے لیکن دنیا کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ انسان کی تخلیق کا ایک دن ایسا ضرور ہوگا جو یوم الدین ہوگا، یوم جزا ہوگا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون نازل فرمائی ہے۔ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، جو سارے دین کو جھٹلاتا ہے؟ دونوں معنی ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں، ہم یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اس کی علامات ہیں کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی چلے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیم کا خیال نہیں ہے اس کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ سارا آج معاشرے میں یہ پائی جاتی۔ اور فویل للمصلین، نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سوچ کے مطابق آپ سے سلوک کیا جائے گا اور آپ پہ وہی اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ کی خواہش دین نہ جاننے کی ہے تو آپ نہیں جان سکتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور کما قال، ایسے الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، جو جھٹلانے والا ہو، بہت جھٹلانے والا ہو، اور ناشکرہ ہو۔ دونوں صفات ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یوم جزا کی تو ہم تصدیق نہیں کرتے اپنے عمل سے، یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپا اور پھر موت تک آپ دیکھ لیں، ارد گرد آپ کے یہی لوگ موجود ہیں جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے اپنے عمل سے۔ تو اپنے اوپر رحم کریں۔ میں تو چراغی سے سحری ہوں، بجھا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ الفاظ میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس پہ ضرور سوچیں۔ دیکھیں زندگی کو جو دنیا کا دھوکہ ہے اس میں نہ آئے آپ۔ اصل معاملہ جو ہے آپ کا باطن کا ہے، یہاں بھی آخرت یہاں سے شروع ہے۔ آپ یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں یا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور پھر چل سو چل قبر میں زیادہ آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر یوم قیامت، اور پھر جہنم جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، ما تغنی النذر، تنبیہات کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں۔ دانائی مکمل ہے، حکمت بالغۃ۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.